بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے 9ویں کلاس یعنی کہ جماعت نهم بایولوجی کا سبق نمبر 1، انٹروڈکشن ٹو بایولوجی یعنی کہ بایولوجی کا تعارف۔ اس کی ہم نے ابھی تک ڈویژنز پڑھنے تھے۔ ڈویژن سے آگے ہیں برانچز آف بایولوجی یعنی کہ بایولوجی کی شاخیں۔ بایولوجی کی کتنی شاخیں ہیں؟ ویسے تو بایولوجی کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن آپ کی کتاب نے صرف 16 بیان کی ہوئی ہیں، یعنی کہ 16۔ جو سب سے پہلی برانچ ہے اس کا نام ہے مارفولوجی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے جس طرح پڑھنا ہے وہ میتھڈ، وہ طریقہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقیوں سے۔ مطلب کہ ہم نے آسان اور فہم انداز میں، آسان طریقے سے پڑھنا ہے۔ کس طرح کہ ہم کچھ اس طرح سے پڑھیں گے کہ جو الفاظ ہیں وہ خود اپنی تعریف بیان کرے گا یا خود پوری کہانی بیان کرے گا۔ جو یہاں پہ پہلا لفظ یا پہلی شاخ بایولوجی کی ہے وہ ہے مارفولوجی۔ لوجی کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، بایولوجی میں لوجی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی یعنی کہ مطالعہ کرنا۔ تو اس میں اب ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ رہ گئی مارفو کو اگر ہم جوڑ دیں، تھوڑا سا لفظوں میں ہیر پھیر کریں تو لفظ بنتا ہے فارم، جو کہ انگلش لفظ ہے فارم، جس کا مطلب ہے، یہ لفظ فارم بنتا ہے جس کا مطلب ہے ساخت یا بناوٹ یا شکل۔ تو مارفولوجی کا مطلب ہے یا مارفولوجی جو شاخ ہے اس کا مطلب ہے بایولوجی کی ایسی شاخ جس میں ہم جانداروں کی ساخت اور بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ مارفولوجی کہلاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ ہے اناٹمی۔ اناٹمی کیا ہے؟ اگر ہم اسی طرح لفظ اناٹمی کو دیکھیں تو اناٹمی کا جو مطلب ہے یا لفظ جو ملتا جلتا ہے وہ ہے انٹرنل یعنی کہ اندرونی، اناٹمی اندرونی۔ تو اناٹمی بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کے اندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی جاندار وہ اندر سے کیسا دکھتا ہے یا اندر سے کس طرح کا بنا ہوا ہے، مثلا اس کے اندر کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک جاندار ہوں تو میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یا میں کس طرح کا بنا ہوا ہوں یا میرے اندر کی ساخت کیسی ہے۔ مثلا میرے اندر بہت سے اعضاء یا بہت سے آرگن موجود ہیں، جیسے کہ دل، گردہ، پھیپھڑے وغیرہ۔ اب یہ بنے ہوئے کس طرح ہیں، کس چیز میں لپٹے ہوئے، کس طرح کی شکل ہے یا کیا کام کرتے ہیں، کس طرح میں دکھتے ہیں، وہ سب ہم پڑھیں گے اناٹمی میں۔ پھر تیسری آتی ہے ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی لفظ پہ اگر میں غور کروں تو مجھے یاد آتا ہے ایک اور لفظ جو کہ انگلش کا ہے، یعنی ہسٹری مطلب تاریخ۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سائنٹیفک چیزیں، سائنسی چیزیں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں جو تاریخ سے ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ تاریخی چیز ایک ایسا ڈیوائس یا ایک ایسا آلہ ہے جو ہمیں ہماری ساری اسٹڈی میں یعنی کہ ہماری ساری پڑھائی میں، مطالعے میں ہماری مدد کرتا ہے، خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کی وجہ سے۔ جی بالکل، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ نام آ چکا ہوگا، وہ ہے مائکروسکوپ۔ تو مائکروسکوپ جو ہے وہ تاریخ میں بنی تھی، یعنی کہ آج کل کی چیز نہیں ہے، وہ پرانی چیز ہے۔ مثلا 1700 یا 1600 صدی عیسوی سے پہلی ایجاد کی پہلی چیز بنی تھی، اس سے پہلے بھی استعمال ہوتی تھی، لیکن وہ ہماری آج کل کی مائکروسکوپ کی طرح جدید نہیں تھی، بلکہ بہت ہی سمپل سی ہوا کرتی تھی، ایک لینس پر مشتمل ہوا کرتی
اس کے بعد وہ 2 لینس پہ مشتمل ہوئی اور پھر اس طرح سے جدت آتی رہی، جدید اور آتا گیا، مزید ریسرچز ہوئی اور اس کو بہتر سے بہترین بناتے گئے۔ تو ہسٹولوجی کیا ہے؟ ٹیشوز کا، جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپک مطالعہ یا مائکروسکوپ کی مدد سے جانداروں کے ٹیشوز کا مطالعہ کرنا ہسٹولوجی کہلاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو برانچ یا شاخ ہے بایولوجی کی وہ ہے سیل بایولوجی۔ اب سیل بایولوجی کیا ہے کہ یہ بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم سیل اور سیل کے اندر پائی جانے والی چھوٹی ساختیں یعنی کہ سیل آرگنیلی، سیل اور سیل آرگنیلی کی ساخت، بناوٹ اور افعال کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم سیل ڈویژن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، مطلب یا مثلا سیل کا 1 سے 2 میں تبدیل ہونا، 1 سے 2 سیل بنا دینا، 2 سے 4، 4 سے 8۔ اگلی جو شاخ ہے وہ ہے فزیولوجی۔ فزیولوجی کیا ہے؟ مختلف حصوں کے جسم، جانداروں کے جسم کے مختلف حصوں کے افعال کا مطالعہ فزیولوجی کہلاتا ہے۔ فزیولوجی جو ہے وہ اگر اس لفظ پہ میں ذہن دوڑاؤں یا نظر ڈالوں تو مجھے ایک اور انگلش لفظ ذہن میں آتا ہے فنکشن۔ فنکشن مطلب افعال یا کام کرنا۔ تو فزیولوجی کیا ہے کہ جانداروں کے مختلف حصوں کے افعال کا مطالعہ۔ جینیٹکس، جینیٹکس کیا ہے؟ جینیٹکس لفظ نکلا ہے جین سے، یعنی جینز کا مطالعہ۔ جینز کیا ہے؟ جینز وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر انہیریٹری مٹیریل یعنی کہ وراثتی مادہ رکھتی ہیں یا وراثتی معلومات رکھتی ہیں کہ ہمارے والدین کس طرح کے دکھتے تھے اور ان کے ذریعے ہم کس طرح سے دکھتے ہیں۔ اب یہ جینیٹکس کیا ہے؟ جینز کا مطالعہ اور وراثت میں ان کا کردار۔ مثلا وراثت میں ان کا کردار کیسے پتہ لگے گا؟ مثال کے طور پر ہم سے کوئی بچہ ملتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ جی تم احمد کے بیٹے تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں بالکل احمد کا بیٹا ہوں۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگا کہ وہ احمد کا بیٹا ہے؟ حالانکہ ہم تو اسے خود فرسٹ ٹائم دیکھنا، ہم نے تو پوچھا ہے، اس نے جسٹ ایک سوال کیا ہے تو اس نے کہا جی، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ انکل مجھے کیسے جانتے ہیں اور میرے فادر کو کیسے جانتے ہیں؟ تو ہمیں کس طرح پتہ لگا؟ اس کا سائنٹیفک جواب ہے وہ ہے جینیٹکس میں جی، کہ ہمیں اس میں اس کے باپ کی، اس کے فادر کی، اس کے والد کی شبیہ نظر آئی۔ مطلب جیسے کریکٹرز اس کے والد میں تھے، ناٹ مورل کریکٹرز بٹ فزیکل کریکٹرز، یعنی کہ اس کی شخصیت کے مطابق اس کے خط و خال، اس کے چہرے کے خط و خال، مطلب اس کا رنگ اپنے باپ جیسا تھا، یا اس کی آنکھیں اپنے والد جیسی تھیں، یا اس کے بال، اس کی ناک، کان، چہرہ اپنے والد جیسا تھا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اس بنا پر اسے کہتے ہیں کہ آپ احمد کے بیٹے تو نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہاں میں انہیں کا بیٹا ہوں۔ تو جینیٹکس میں وراثت میں جینز کا کردار آپ کو مجھے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا جو ہے وہ وراثت کا کردار کہلاتا ہے، وراثت کہلاتا ہے۔ تو جینز جو ہے وہ ساری خصوصیات اپنے اندر سمیٹے ہوتے ہیں، اپنے اندر رکھے ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں تو وہ پرانی نسل کی کچھ خصوصیات اپنے اندر لے کے نئی نسل میں داخل کرتے ہیں، جس سے پھر آگے اس نسل میں پرانے والوں کی بھی کچھ خصوصیات باقی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا ہے ایمبریولوجی۔ ایمبریولوجی کیا ہے کہ ایمبریو کا مطالعہ اور ایمبریو کی نشو و نما کا مطالعہ کب تک؟ جب تک کہ وہ ایک انڈیویجول ایک جاندار نہیں بن جاتا تب تک کہ اس کی تمام صورتحال کا مطالعہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ ایمبریو کیا ہے؟ ایمبریو جو ہے وہ ایک فرٹیلائزڈ ایگ ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے جب سپرم اور ایگ ملتے ہیں یعنی میل اور فیمیل گیمیٹس ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ایک زائگوٹ بنتا ہے، ایک فرٹیلائزڈ ایگ بنتا ہے، اس میں سے جو نیا جاندار بنتا ہے اسے ہم ایمبریو کہتے ہیں۔ تو ایمبریو ایک نئے جاندار
شاخ بایولوجی کی جس کا نام ہے ٹیکسونومی. نومی کا مطلب ہے نام دینا، ٹیکسو مطلب گروپ یا گروہ. تو ٹیکسونومی کیا ہے؟ جانداروں کو سائنسی نام دینا اور ان کو چھوٹے اور بڑے گروپس میں تقسیم کرنا. ان کی خصوصیات کی بنیاد پر زیادہ تر یہ کام کیا جاتا ہے کہ سائنسدان یا ٹیکسونومسٹ جو ہیں اس کام میں ماہر حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنا پر، ان میں مشترکہ چیزوں کی بنا پر ان کو سائنسی نام دیتے ہیں اور ان کو مختلف چھوٹے اور بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے. پھر ہے پیلیوٹالوجی. پیلیوٹالوجی کیا ہے؟ پیلیوٹالوجی جو ہے وہ فوسل کا مطالعہ ہے. اب فوسل کیا ہے؟ فوسل دراصل جانداروں کی، مردہ جانداروں کی باقیات ہیں. مثلا کسی جانور کا ڈھانچہ وہ بھی فوسل کہلائے گا، یا کسی جانور کا عکس جو کسی پتھر پہ چٹان پر آ گیا ہے اسے بھی ہم فوسل کہیں گے. تو فوسل کا مطالعہ، اس سے بہت ساری ریسرچ یا اس نے ہمیں پرانی چیزوں کے بارے میں بہت سی معلومات عطا کی ہیں. اگلی ہے انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی کیا ہے؟ انوائرمنٹل بایولوجی جو ہے وہ ایسی شاخ ہے بایولوجی کی جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں جانداروں اور ان کے ماحول کے مابین تعلق کا. یعنی کہ ایک جاندار دوسرے جاندار کے ساتھ یعنی اپنے ماحول کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتا ہے. مثلا اب یاد رکھیے گا انوائرمنٹ یعنی ماحول میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جاندار اور نمبر 2 بے جان. تو جو ایک ماحول ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، جاندار اور بے جان چیزوں سے. اب جاندار جو ہے وہ تمام جانور یا پودے آگے، اور جو بے جان ہے وہ ہوا، پانی، مٹی وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو اب یہ ساری اکٹھی مل کے ایک ماحول بناتی ہیں. اب جانداروں کا اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکشن یعنی کہ تعلق کیا کہلائے گا؟ انوائرمنٹل بایولوجی. یعنی کہ میں ایک جاندار ہوں، میں اس ماحول میں کس طرح سے زندہ رہ سکتا ہوں، مطلب میرے لیے اس ماحول کی کتنی ضرورت ہے، یعنی کہ اس میں ہوا، پانی کی، مٹی کی کتنی ضرورت ہے، یا میں دوسرے جانوروں یا پودوں پر انحصار کرتا ہوں تو اس کی کتنی ضرورت ہے، میرے ان کے درمیان تعلقات کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں انوائرمنٹل بایولوجی میں دیکھی اور پڑھی جاتی ہیں. پھر ہے 11ویں نمبر پہ سوشیو بایولوجی. سوشیو بایولوجی کیا ہے کہ یہ ایک ایسی شاخ ہے بایولوجی کی جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں جانوروں کے معاشی رویوں کا، اور عام جانوروں کے معاشی رویوں کا نہیں پڑھتے ہم، اس میں ان جانوروں کے معاشی رویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اخلاقی رویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، یعنی کہ ایک کمیونٹی بنا کے رہتے ہیں، ایک گروہ کی صورت میں رہتے ہیں. وہ جانور اکیلا کبھی نہیں رہتا بلکہ 5 6 7 8 کا گروپ بنا کے رہتا ہے. ان کے ہم رویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا رویہ دوسرے جانوروں کے ساتھ، دوسرے جانداروں کے ساتھ کیسا ہے. پھر ہے 12ویں نمبر پہ پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی کیا ہے؟ یہ لفظ پیراسائٹ سے نکلا ہے. پیراسائٹ کیا ہوتا ہے؟ پیراسائٹولوجی کیا ہے؟ پیراسائٹولوجی ہے پیراسائٹ کا مطالعہ. اب پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹ وہ جاندار ہیں جو کسی دوسرے جانور پہ یا جاندار پہ انحصار کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں، وہاں سے وہ دو چیزیں حاصل کرتے ہیں. نمبر 1 خوراک، نمبر 2 شیلٹر. یعنی کہ نمبر 1 خوراک اور نمبر 2 جگہ، رہنے کی جگہ یعنی کہ پناہ، شیلٹر حاصل کرتے ہیں. تو اب اس میں دو چیزیں آ گئی کہ ایسے جاندار جو کسی جانور پر انحصار کرتے ہیں یا جاندار پر انحصار کرتے ہیں یا رہتے ہیں دو وجوہات کے لیے. نمبر 1 خوراک حاصل کرنے کے لیے، نمبر
انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی کہ انسان کو نفع پہنچانے کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں زندگی کا استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ دوسرے جانداروں کا جیسے بیکٹیریا وغیرہ، تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو سکے، اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یا بایو ٹیکنالوجی میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی ایک بہت بڑی مثال آج کل کے دور میں ہے انسولین۔ انسولین وہ دوا ہے جو شوگر کے مریض، ذیابیطیز کے مریض یا ڈائبٹیز کے مریض استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ ہوگا کہ جب کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے تو انسولین لگانی ہوتی ہے اسے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس بیماری سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد امیونالوجی۔ امیونالوجی کیا ہے کہ یہ ہے امیون سسٹم کا مطالعہ۔ امیون سسٹم کیا ہے؟ قوت مدافعتی نظام۔ تو مدافعتی نظام کا مطالعہ جو ہے وہ امیونالوجی کہلاتا ہے۔ اب یہ مدافعتی نظام کیا ہے کہ ہمارے جسم میں نہ صرف ہمارے بلکہ تمام جانداروں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے، بالخصوص جانوروں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدافعتی نظام رکھا ہے جو کہ اس جاندار کو بچاتا ہے تمام تر دوسرے جانداروں سے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے جو مائکرو آرگنیزمز ہیں وہ اگر جسم کے اندر داخل ہو جائیں اور آ کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے لڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فوج جو ہے وہ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، جو فوج لڑتی ہے ان تمام نقصان دہ بیکٹیریا وغیرہ سے یا جانداروں سے اور ہمارے جسم کا دفاع کرتی ہے۔ یہ سارا نظام قوت مدافعتی نظام کہلاتا ہے اور انگلش میں سے امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اس سب کا مطالعہ امیونالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اینٹومولوجی۔ اینٹومولوجی جو ہے وہ حشرات کا مطالعہ ہے۔ حشرات چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جیسے کہ تتلی، مچھر، مکھی، کاکروچ، جینگر وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے فارماکولوجی۔ فارماکولوجی مطلب فارمیسی سے لفظ نکلا ہے، تو فارمیسی پہ دوائی ہی ہوتی ہے نا، تو ادویات کا مطالعہ اور ان کے اثرات کا مطالعہ، جانداروں پر ان کے اثرات کا مطالعہ یا فوائد وغیرہ بھی ہم اس فارماکولوجی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ کیا ہو جائے گی کہ یہ بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم ادویات اور ان کے انسانی جسم پر اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ سب فارماکولوجی کہلاتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ، مالیکولر بایولوجی، ایک ایکسٹرا ڈیفینیشن، ایک ایکسٹرا تعریف، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ویسے تو بہت ساری شاخیں ہیں لیکن آپ کی بک میں صرف 16 بیان کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی جاتے جاتے ایک ایکسٹرا آپ کو تعریف بتاتے ہیں۔ مالیکولر بایولوجی۔ مالیکولر بایولوجی کیا ہے کہ اس میں ہم زندگی کے مالیکولز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زندگی کے مالیکولز کیا ہیں؟ ایسے مالیکولز جن کی زندگی کے لیے بہت اہمیت ہے یا بہت ضرورت ہے۔ مثلا ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا یعنی آکسیجن کی ضرورت ہے، اور خوراک میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز، نیوکلک ایسڈ، فیٹس وغیرہ کی ضرورت ہے۔ فیٹس کی بہت تھوڑی مقدار میں ہے لیکن ضرورت ہے۔ تو ان سب مالیکولز کا مطالعہ ہم مالیکولر بایولوجی میں کرتے ہیں۔ تو بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے اسے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ اپنی کتابوں کو بھی دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ لازماً سوال کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کر کے لازمی سوال پوچھا کریں تاکہ آپ کی مزید رہنمائی ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل محمود احمد MTC کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔